آگے گرنے پر دعوت کا نتائج کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دنیا میں اس کی بہترین گزارش فرمائے. آمین. دنیا کے علماء پاکستان 1948 سے اللہ کے علوم ہندوستان میں مختلف علماء اہل سنت اجتماع امام اہل سنت غزالی یہاں پر حضرت علامہ سید احمد شاہ صاحب کا نمبر اللہ صدر دعوت پر انوار العلوم کو منعقد ہوا اور انہیں کے علماء پاکستان سے 1948 میں قائم ہو گئے. اس کے پہلے یہ تمام علماء اور مشائخ سنی کانفرنس کے نام سے آل انڈیا مسلم عالم کے قابل فخر قرار دیتے لیکن جو پاکستان میں عمل طور پر اس طرح بعد کے تمام علماء اور مشائخ جس میں حضرت قبلہ عالم ان کے اندر جس کے لیے جماعت شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت خالد الدین شخصیات رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ حضرت عیسی صاحب رسول کے رشتے رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ التفسیر مولانا سید ابو الحسن صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ مجاہد ملت کے مولانا عبد الحمید صاحب بداعی رحمۃ اللہ علیہ امید والے مولانا صاحب محمد عبد الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ سب سے سب لوگ جدید پاکستان میں شامل ہیں. پاکستان بننے جماعت کے لیے علماء پاکستان کے قیام کا مقصد یہ قرار پایا کہ ملک میں پاکستان نیا بنا ہے مسلم لیگ حکومت راج کی ہے وہ دستور سازی کریں اور ہم کو تبھی ایک کام کرنے چاہیے مدد سے مساجد وغیرہ نیا ملک ہے اس طرح توجہ دینی ہے. مہاجرین کے قافلے آ رہے ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. کشمیر کا محاذ کھلا ہوا ہے کشمیر کے محاذ پر مجاہدین کی مدد کرنی چاہیے. نہ کہ اس زمانے میں بے شمار سامان امدادی لے کر علماء پاکستان کے ساتھ کشمیر کے محاذ پر جاتے رہے. مہاجرین کی آبادکاری کے سلسلے میں لاہور مانیات مختلف مقامات پر نگرانی آبادکاری کے سلسلے میں جس خدمت انجام دیا کرتی تو انجام دیتے. ایسا ہوا وصیات میں بہت کم لوگوں کو تکلیف ہوئی. اس وقت سے جب حکومت بن گئی پاکستان بن گیا کام چل رہا ہے 3 یہ تو کر نہیں 1970 میں پاکستان میں بڑے زور شور سے آواز اٹھی کمیونزم کی آواز. یہ آواز آئی تھی آسانی کا اثر. دوسری آواز ہوتی سوشلزم ابتدا جو رکھی جو کمیونزم ہے. آواز آئی سوشلزم کی جو روٹی ملے گی کپڑا ملے گا مکان ملے گا لوگوں کا ریلا اس طرف سے لیکن جو علماء پاکستان کے جو ارباب اقتدار تھے انہوں نے سوچا کہ ملک کو بنایا تھا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آزادی مسلمانوں کی ہے ملک اللہ کا دیا ہوا ہے. سب کی تاریخ کا تاریخ میں سب قدر میں اللہ نے دعائیں قبول فرمائی اور ہر آدم کے قابل فخر قیادت کی بڑے شریف کے مسلمان قوم بن کر انگریز سے مقابلہ کیا. مسلم قوم نے پاکستان کو حاصل کر لیا. یہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ کے محبوب کا نظام آنا چاہیے تھا. کی آوازیں آنے لگی. پھر علماء کے سلسلہ جمع ہوئے
یہ جو ہمارا پاکستان نے بلایا سب کو کہ اب کیا کرنا چاہیے. اب تو پاکستان کا فیصلہ تبدیل ہو رہا ہے. کوئی معقول کی باتیں کر رہا ہے, کوئی وقت کی باتیں کر رہا ہے. چنانچہ دار السلام تو وزیر سنگھ کا نام ہم نے اصل میں دار السلام کا کیا. ہماری جو بات اس سے رشتے داری تھی حکومت پاکستان میں کون ہے صحابی اس کی رشتے کی آج تک وہی نام برقرار ہے. ہم نے نکال کر اس کا نام دار السلام رکھ دو, وہ اور نام رکھ دو, اسلامی نام رکھو. دو بڑی صرف جرنلوں کی یادگار بنا رکھا ہے. لیکن دار السلام کو بڑے سنگھ نے سنی کانفرنس منعقد کی. دنیا کے علماء پاکستان کے اکادمی مقصد جمع ہوئے. حضرت خالد الدین صاحب سیاسی شیخ الاسلام ان کی تجارت اور دلی کے علماء پاکستان نے طے کیا کہ ہمیں آئندہ انتخابات میں حصہ لینا ہوگا اور قومی اسمبلی جائے بغیر پاکستان کی سمت کا تعین نہیں ہو سکتا. قومی اسمبلی میں بیٹھ کر ہم اس سے لڑائی ہوگی. جب جائیں گے قومی اسمبلی میں جو دستور بنائیں گے, دستور بنائیں گے جو دستور میں سوشلزم لائیں گے, کمیونزم لائیں گے. کوئی کہے گا مسلمانوں کا قلعہ منہ پھیر دو واشنگٹن کی طرف, کوئی کہے گا کمیونزم کی طرف پھیر دو. جدید علماء پاکستان میں اس لیے سارے لوگ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ دکان جدید علماء پاکستان نے طے کیا کہ نہیں, مسلمانوں کا قلعہ, مسلمانوں کا ووٹ واشنگٹن کی طرف نہیں ہوگا. اور جو بھی حکومت مسلمانوں کے رخ کو, پاکستان کے رخ کو واشنگٹن آپ کی طرف دیکھنے کی کوشش کرے, جو بھرپور مقابلہ کرے. پاکستان کے حضور مسلمانوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان کی سمت کا تعین ہو چکا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا روح جو ہے وہ کبھی والد آقا سید العالمین محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا شاہد نورانی کے بجائے ماسکو لندن کے بجائے مدینے میں رکھا. وہی نام ہے مصطفیٰ کا نفاذ, مقام مصطفیٰ کا تحفظ. یہ جمعیت علماء پاکستان کا منشور اس زمانے میں بنایا. میں اس زمانے میں نہیں جمعیت علماء پاکستان کا عہدیدار تھا. میں جمعیت علماء پاکستان کے وکیل نائب صدر, مرکزی نائب صدر تھا, پہلے کراچی کا صدر تھا, وکیل کا نائب صدر تھا, اور مرکزی نائب صدر تھا. اس کے بعد پھر الیکشن کے بعد پھر تبدیلی آئی حالات. جدوجہد ہماری وہ صرف نظام مصطفیٰ کو حاصل کرنے اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنے کے لیے. 1970 سے ہم نے عمل کی جدوجہد کا آغاز کیا. اور آج 20 سال ہو گئے. 20 سال میں کیا ہوا, کیا پایا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی میدان کربلا کو تشریف لے گئے, کیا لیا اور کیا پایا. دو آدمی پوچھنے شروع کر کے میرے خیال میں آدمی کو کیا کہہ گیا. حضرت آدمی پوچھنے شروع کر کے امام احمد بن حنبل برداشت کرنے کے بعد سے بولے آ رہے تھے, انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. اور یہ آدمی پوچھنے شروع کر دیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب قید بند مصیبت برداشت کرتے رہے اور جیل میں ہی وصال فرما گئے, انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. اور یہ آدمی یہ کہے کہ امام ربانی مجدد اسلام سیدی شیخ احمد تربیت فاروقی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جہانگیر کے خلاف, اکبر کے خلاف, مغلیہ سلطنت کے خلاف اپنی حکیم جدوجہد کی. قوالیہ جیل میں رہے, پناہ جگہ رہے, کچھ جگہ رہے, انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. اگر یہ حساب کتاب شروع کر لیا آدمی
اور تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے امام حسین سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کیا ہوئے اور کیا ہے مجھے مشکل ہے. احمد بن حنبل سے مشکل رضی اللہ عنہ امام ربانی سے مشکل کیا ہوئے پایا تو وہ یہ فرمائیں کہ میں نے وہ پایا جو تم نے ابھی تک نہیں پایا. وہ پا چکا جو تم نے ابھی تک نہیں پایا. آدمی جہاد کرتا ہے وہ صحابہ کہ حضور قرنو سے جل العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قائد فکر زمین پر تھے اور حضور قرنو صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے. کوئی آدمی کہتا کہ مکہ معظمہ نے 13 برس اتنی بڑی زبردست جدوجہد کی کیا کھویا کیا پایا. لوگوں کو احساس نہیں ہے. لوگ بس وہ دنیاوی منافع کا نفع نقصان کا حساب لگاتے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک دنیاوی کاروبار ہے. 100 روپئے لگائے تو کتنا ملا اور کتنا نہیں ملا ایسے سمجھتے ہیں لوگ. 20 برس کی جدوجہد میں لوگ اپنی جہالت کے سبب لا علمی کے سبب ان کو معلوم نہیں تو وہ حساب کرتے رہتے ہیں کیا کھویا کیا پایا. اگر تھوڑا بہت ان کو علم ہوتا تھوڑا بہت اخبارات پڑھ لیتے تھوڑا بہت دنیا سے علماء پاکستان کی سرگرمی سے واقف ہوتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ ہم نے صرف 4 ممبر تھی دنیا سے علماء پاکستان 4 ممبر 1970 میں نئے قومی اسمبلی میں منتخب ہو کر گئے. 1970 میں منتخب ہو کر گئے. 1977 میں منتخب ہو کر گئے. پھر اس کے بعد سینٹ میں ممبر منتخب ہوا. پھر سینٹ کے پھر قومی اسمبلی کا الیکشن رہا اور پھر منتخب ہو کر گیا. مطلب آپ کرنے کے لیے منتخب نہیں ہوا. جو دفعہ منتخب ہوئے قومی اسمبلی ایک باہر ہو جاتا. اس کے لیے لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے قومی اسمبلی میں 4 ممبروں نے کیا کیا. 4 ممبروں نے قومی اسمبلی میں جا کر اگر قومی اسمبلی کا لوگ مطالعہ کرتے دستور کو دیکھتے دستور کے قانون کے چیزیں دستور کے قومی اسمبلی میں دستور کو ایک کیلنڈر جس نے دستور بنایا کہ 73 کا اس کیلنڈر 25 ممبروں سے 1 ممبر نہیں تھا. اور اس طرح سے قومی اسمبلی کو زمانے میں لگا کے کرتے رہتے تھے وہی اخبارات اس پر روان ہیں. اس زمانے میں ہم 4 ممبروں کی زندگی میں لگایا پاکستان کے 4 ممبروں کی لے کر ان تصویریں ہم نے رکھی کہ اسلام مل کر سرکاری مذہب ہوگا. اور 4 ممبروں نے مل کر ایسا کرنا سوشلزم کو دیا. 4 آدمی کو بند رکھے تھے 4 ممبروں نے ایسا کرنا سوشلزم کو دیا کہ پورے طرح تم سوشلزم کا نام نہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ اہل سنت شاہ احمد نورانی زندہ باد. جہالت کے سبب کم دلی کے سبب تعلیمی کے سبب یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی کو عادت کو پسند کرنا کریں جو یہ ہے کیا کیا آپ نے اس پر تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ بولنا ہے پتہ نہیں کہاں کہتا ہے اس طرح آپ نکل کے آیا چاہے اخبارات نہیں کھوتا ہوگا تو پتہ ہی نہیں ہوگا. اس ملک کا کسی بھی دستور میں اسلام سرکاری مذہب نہیں تھا. اس کے پہلے بہت سے دستور بنے لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں دستور بن رہا تھا. میں دستور بنا سرکاری مذہب اسلام میں سرکار مذہب اسلام 1956 کے دستور کے بعد 62 کا دستور بنا سرکاری مذہب اسلام نہیں تھا. جیسے 40 کے دستور بنایا اس میں اسلام نہیں تھا. 1972 کی دلی کے بنا پاکستان قوم کی دلی کی 4 ممبر تھے اسلام سرکار اسلام جس ملک کا سرکاری مذہب ہوگا دلی کے علماء پاکستان کی جانب سے دلی پیش کی اور منظور ہو گئی. اس کے بعد یہ دلیل پیش کی صدر مسلمان ہوگا اور مسلمان کی تاریخ شامل کرو. مسلمان کسے کہتے ہیں تو صدر کو پہلے بھی مسلمان ہوتا ہے پہلے دستور میں تھا صدر مسلمان ہو. لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں یہ ایسا ملحوظہ یہ ایسی کھچڑی تھی اس کا پتہ نہیں تھا کسی کی منہ سے
ہم نے مسلمان کی 40 سال کی کمی کو کر کے 73 کے دستور میں مسلمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس کی توحید اور حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہو. ان کے بعد ہو گئی ہے جو آخرت قرآن کی قرآن فرشتوں کا تمام دنیا صادق دنیا مستقیم پر روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یہ مسلمان کی تاریخ ہے. یہ مسلمان کی تاریخ شامل ہو گئی. یہ جو قومی اسمبلی ہے دلی کے علماء پاکستان کو پکڑ حاصل ہے جو پیش کر دی منظور ہو گئی. مسلمان کی تاریخ شامل ہو گئی. پہلی مرتبہ سے زندگی میں لوگوں نے سب کی ضرورت نہیں ہے ابھی نہیں ہے نہیں اس کو شامل کرنا ہے. اگلی جنگ اور زمین اسی دنیا پر اگلی جنگ لڑنی ہے اس کا موقع آ رہا ہے اور وہ جنگ ہوگی خراب ضمانت کے خلاف. جب قادیانی کے خلاف جنگ ہوئی تو مسلمان کی تاریخ کام آئے گی. جو رسول میں شامل ہو گئے یہی ہوا تو دستور میں یہ شامل کرا دیا. تو دستور میں یہ شامل کرایا کہ کوئی قانون پاکستان کی کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. تو دستور میں یہ شامل کرایا کہ پہلے جو ہوتا تھا کہ میں صدر الگ اٹھاتا تھا وزیر اعظم الگ اٹھاتا تھا اور چیف جسٹس الگ اٹھاتے تھے کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا میں نگریہ پاکستان کا وفادار رہوں گا. نہ اللہ کا ذکر نہ رسول اللہ کا ذکر. جب یہ جو رہا ہے پاکستان کی جانب جو الگ یہ کیے گئے وہ یہ تھا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتا ہوں. تو ان کی بات کوئی نہیں. میں روز آخر پر اس تقریروں پر ایمان رکھتا ہوں. میں پاکستان کا وفادار رہوں گا. میں پھر اس کے بعد یہ تصویریں آتی ہیں. اب آپ اور فرمائیے سوشلزم کا سیکولرزم کا جو بھی حالت اٹھا لے وہ نہ تو سوشلسٹ رہ سکتا ہے نہ سیکولر رہ سکتا ہے نہ سوشلسٹ رہ سکتا. اب آپ کو وزیر اعظم جو صدر پاکستان جو حلف اٹھا رہے ہیں اور کمانڈر ان چیف اور چیف جسٹس یہ سارے وہ حلف ہیں جس کو جریے کے علماء پاکستان نے دستور شامل کرایا اور اس کے بنیاد پر اگر کوئی سوشلسٹ ہوگا گھر میں رکھو ہر بات وہ اٹھا رہا ہے. آپ کو آج آگے جان کر یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا سیکولر تو نہیں رہا. پھر جب اسلام ملک کا سرکاری مذہب ہو گیا اس نے دستور کے تحت بنایا تو یہ دستور کا وفادار رہوں گا. دستور ہی اسلام سرکاری مذہب ہے. اسلام سے سرکاری مذہب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلام سے سرکاری مذہب یہ ہے. مطلب یہ ہے اگر پاکستان کے دستور میں لکھا جائے کہ اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہوگا تو سرکار کا دفاع کرنا سرکاری کام کا دفاع کرنا سرکاری چیز کا دفاع کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کو سوچ لیجیے. اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے. اسلام کا دفاع اسلام کی ملاقات اور اسلام کو ساری حکومت لگا کر اسلام کو طاقتور بنانا یہ اسٹیٹ کی جو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کو مسلمان کر دیا سیکولر کہتے ہو سارے رستے سوشلزم کے کمیونزم کے سیکولرزم کے یہ سارے رستے الحمدللہ اس زمانے میں 5 سال کے عرصے سے سب بند کر دیے اور 74 کے دماغیہ ہوا رسے تھا اور قادیانیوں کا دوست ملک میں بڑھا. الحمدللہ زمین کے علماء پاکستان کی جانب سے اس دین کے کی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اس دن کے اخبارات دیکھ لیجیے یہ کہتے ہیں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور دستور میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسائی بدھسٹ ہندو اور قادیانی یہ ہندوؤں کے ساتھ قادیانیوں کو رکھی ہے. میں نے کہا کہ یہ دلیل میں نے کھڑے ہو کر یہ دلیل پیش کی تو پر 2 مہینے 7 دن تک بحث ہوتی رہی. میرے جناب رحمت صاحب سے بحث کی ہے کیونکہ سرکاری گزارش کر چکی ہے. اب لوگ نہ پڑھیں گے کچھ لوگ پیش کر کے آئے جائیں گے. اور الحمدللہ 2 مہینے 7 دن کی دستوری جنگ کے بعد
تو قومی زندگی میں لڑی گئی الحمدللہ غازیانی ہمیں تجربہ مسلم مقبولیت والا بھی ہے. یہی چار جگہ کے 4 ممبروں نے کیا. اس لیے جو علماء پاکستان 4 ممبر سے موقع ملا یہ مسئلہ کو گئے تو الحمدللہ بہت سے کام جو کرنے کی وہ کی ہے. آپ کی تنظیم المدارس اس کا رجسٹریشن تنظیم المدارس جنرل کو اسلام آباد میں بلا کر وزارت تعلیم میٹنگ کروا کر پھر سینٹ نے تنظیم المدارس کا 3 فقیر نے پیش کیا اور الحمدللہ تنظیم المدارس کی صنعت کو یونیورسٹی کی صنعت کے برابر تسلیم کرایا. یہ بھی جنگ علماء پاکستان نے کیا. آج الحمدللہ مدارس علماء سنت منظم ہی ہیں الحمدللہ اور ان کی خانقاہات سے ہیں وہ منظور شدہ ہے اور باعثرت طریقے سے علماء کا ایک مقام حاصل ہے. یہ بھی جنگ علماء پاکستان نے کیا. یہ کوئی وقت معلم نہیں ہوتا یہ حساب اس میں نہیں لگایا جاتا کہ اس میں کامیابی ہوئی کہ ناکامی ہوئی. اس میں صرف یہ دیکھنا ہے لیکن یہ ایسی بات ہے کوئی آدمی کر رہے ہیں کتنی کامیابی ہوئی کتنی نہیں ہوئی. اگر کوئی آدمی کسی چیز پوچھے کہ آپ سے پاس آئی لوگوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ بتائیے تو وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ بہت کچھ ہوگا آپ کو بہت بتائیے کہ آدمی نمازی کہاں یہ حج کر نہیں رہتا اگر ہزار جاتا اس کا قبول ہوا کہ نہیں ہوا. دوسری کی بات آدمی روزہ کیوں دے جب روزہ چلایا جو ہے سال پورے رمضان مبارک کی محنت کی ان کی تعریف سے پوچھتا ہے آپ روزے رکھتے رکھی ریاضت کی مجاہدت کی مشقت کی قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے کیا ملا کیا نہیں ملا. آپ نے دیکھا کہ روزہ دار کو نہیں کھایا ہے کیا لڑائی کو رکھنا تھا. تو یہ سوال باوجود جو کرتے ہیں نا کہ علماء پاکستان 20 سال کے جلدی کر رہی ہے تو محنت تو کہاں ملا. کہنا یہ ہے اس کو بتانا یہ ہے کہ وہ ملا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں ملا رسول اللہ کے نظام کو لانے کی ضروری ہے. اگر ہم اپنی جہد کرتے ہیں اس زمانے میں قومی اسمبلی تھے اس زمانے میں وزارتوں کی سفارتوں کی ایک قسم سے بارش کرتے ہوتی ہے کیونکہ پارٹی اس زمانے میں بڑی مضبوط پارٹی تھی بڑی مضبوط پارٹی اور بڑی مضبوط لیڈرشپ تھی. اور اس زمانے میں الحمدللہ اس مضبوط لیڈرشپ سے ان کے حلق نے اسلام کو اتار دیا قومی اسمبلی کے اندر انہیں سے اسلامی دستور منظور کرایا. وہ مضبوط ترین حکومت تھی ان سے ہم نے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اگر کیا تو صرف اسلام پر کیا. اسلام حاصل کرو اسلامی حقوق منواؤ. اور آج کی حکومت تو کمزور ترین حکومت ہے. مضبوط ترین حکومت سے جو کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا تو کمزور ترین سے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. وہ تو بیچارے خود اپنی مشکلات میں پھنسی ہوئی ان کے پیچھے تو بہت سے بیچارے لگے ہوئے ہیں. کمزور ترین پاکستان کی اس وقت منتخب حکومت ہے وہ موجودہ حکومت ہے مرکز میں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جدوجہد کا وہ ہماری جاری ہے کوئی ہمیں ناکامی نہیں ہوئی. اب آپ کے خیال فرمائیے ایک آدمی مؤذن نے اذان کی اور اذان دینے کے بعد اب وہ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا تو نمازی نہیں تھی. کوئی آدمی سے کہے گا کہ آپ سے اذان دینے کا کیا فائدہ ہو. نمازی تو کوئی آئے بتائیے کون ذمہ دار ہے. نہ آنے والے نمازی ذمہ دار ہے یا اذان دینے والا ذمہ دار ہے. ہماری جدوجہد جاری ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. کامیابی جب وہ کبھی ملتی ہے کامیابی کب ملتی ہے کامیابی کب ملتی ہے وہ بتاتا ہوں. جدوجہد کرنی پڑتی ہے کامیابی کب ملتی ہے وہ بھی سنتی ہے. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبحان الله. تم نے
جو لوگوں کو خیر کی طرف نیکی کی طرف بھلائی کی طرف بلائے. ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں, اذان دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں. ہم مسجد میں نہیں آتے تو وہ ذمہ دار ہے, ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اذان تو دے گی میں مصطفیٰ کی بات نہیں کہیں گی. اب اگر کوئی مصطفیٰ کی جلدی شادی نہیں ہوگا تو وہ ذمہ دار ہے. اگر مصطفیٰ کی حفاظت میں دیر ہوتی ہے تو جو شادی میں نہیں ہوگا اس کی وجہ سے دیر ہوگی. وہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہم سے پوچھتا ہے کتنی کامیابی اور کتنی نہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کامیابی کو خیر کی طرف بلاتے رہو, امر بالمعروف کرتے رہو, نیکیوں کو پھیلاتے رہو, برائیوں کو مٹانے کی جدوجہد کرو. اور یقین جانو پھر آخر میں لکھا رہتے کامیابی کس میں ہے؟ نیکی کی طرف بلاتے ہو, جدوں میں ہے بلاتے ہو نیکیوں کی طرف, امر بالمعروف کرتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. اسی لیے ارشاد ہوا رب العالمین جل جلالہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتا اولئک هم المفلحون, وہی فلاح پانے والے ہیں, کامیاب لوگ وہی. اور میں تو کامیابی کی بشارت نہیں کی ہے, دنیا والوں سے کامیابی کے فائدے سے چھوڑے دینا. اللہ کے دین میں نظام کر رہے ہیں, نظام مصطفیٰ کی جدوجہد کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جو آپ دیکھیے کھاتے ہیں کہ آواز تشریف ہے آپ کا صحیح نظام مصطفیٰ میں شامل ہو گئے ہیں, نام لکھے گئے, اللہ کے لکھے گئے. اپنے اقتدار کے لیے اگر ہم سب جہاد کرتے تو اور بھی نہیں ہوتے. سمجھے کو 88 ایک نومبر 88 میں الیکشن ہوا, کیونکہ بعد میں وہاں پہ ان سے بندوں کا بدلو ہونے لگے ہیں. کراچی میں جہاں سے لے کر سیدھے جتنے تھے جہاں سے حیدرآباد فون کر کے آپ کو مہاجر, ہم بھی مہاجر آج سمجھوتا کریں گے. ان کے جناب بات اتنی یہ کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. الحمدللہ مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں اور مسلمان مرنا چاہتے ہیں. خبر میں ہم سے پوچھے گا کہ مہاجر ہو پینے کی ہے, برادری کی ہے, آرانی ہو, ہجرت ہو, گجر ہو, دیسی ہو, کیا ہو, پوچھیں گے تو خبر ہے. سب یہی پوچھیں گے کون ہو, وہ کہے گا اللہ مصطفیٰ. غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں. تو حضور قدوس العالمین محمد رسول اللہ کے نظام کی جدوجہد کر رہے ہیں. اپنے اقتدار کے اگر ہم جدوجہد کرتے تو 88 میں سمجھوتا مجھے کر لیتے. یہ جو پارٹی برسر انقلابی اور اپوزیشن مقامی زندگی میں بیٹھتے تھے اور ان کے حلق میں اسلام کو چھوٹ رہے تھے کہ اسلام کرتا ہے مطلب بناؤ, قادیانیوں کو غیر مسلم مقدمے قرار کو, 7% اسلامی قوانین کو کتاب سنت کے ڈھانچے میں ڈال دو. تو اس وقت ان سے سمجھوتا کرنے کے لیے لینا ہوتا وہ لے کے گھر بیٹھ جاتے. اردو میں رہتے, ہم لوگ رہتے تھے وزیر بنتے, وزیر بنتے. لیکن الحمدللہ جدوجہد جو ہے وہ صرف کملی والے کے نظام کو اقتدار دلانے کی جدوجہد. ہم اس ملک کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں. یہ ملک کا حکومت ہے, یہ کملی والے کے غلاموں کا ہے, یہ رسول اللہ کے دیوانوں اور رسالوں کا ملک ہے. یہاں دعوت پاس سے درود السلام کی آواز آ رہی ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ تم پر رسول اللہ کی رحمت سے درود پر چل رہی ہے. اسلام کی بہت سی کرنا چاہتے ہیں, لیکن بچہ نظام مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ کی رحمت نظام مصطفیٰ کے سب سے اتر رہی ہے. جہاد کرنے کی ضرورت ہے جو ہوتے ہیں مسلسل. اسلام جو ہوتے ہیں مسلسل تعلیم دیتا ہے, قرآن نہیں پڑھا لوگ سمجھے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہماری راہ میں جدوجہد کر کے مسلسل جدوجہد سے عبارت ہے اسلام کی زندگی, مسلسل جدوجہد ہے. ہم اگر اپنے سوال کی کوشش کریں تو آج بیٹھے ہوئے ہوتے پیپل پارٹی سے سمجھوتا کر رہے تو اس کی زندگی ہوگی,
NGO سے مہاجر قومی موومنٹ سے سمجھوتا کرنے لگے تو اسی کے یا اسی کے کرتے یا اسی کے کرتے ہم نے کہا دونوں ہو رہا آئی سے سمجھوتا کرتے جو بہت کچھ مل جاتا ہم کے دلیل یہ غلط آئی یہ غلط پیپلز پارٹی یہ غلط مہاجر یہ غلط یہ بھی غلط وہ بھی غلط برادری کے نام پر پوچھے لیے وہ بھی غلط بات کسی کی صحیح نہیں ہے یہ بہت ایسی ہے یہ سب خبر ایسی ہے پاکستان کے بعد مصطفیٰ کا سکھا کھڑا ہے ہماری جس وجہ ہے اللہ